مسلمان اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اسی کی خوشنودی کی خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے، لیکن ہرکل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتشیوں اور نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت موزوں ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا اور ہرکل کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرکل اس سے پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں، لیکن ہرکل کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اب بتا اے ستاروں کے بھیدی، ہرکل نے شاہانہ عتاب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیش گوئیوں کو یاد کر اور بتا، مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چھپتے پھرنا لکھ دیا گیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں؟ مجھے فوراً جواب دے۔ نجومی نے علم نجوم کی اصطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرکل کو قائل کر لے کہ غلط پیش گوئیوں کا قصوروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہرکل نے کہا۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میری قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در بدر چھپتے پھرنا اور پناہیں ڈھونڈنا لکھ دیا گیا ہے؟ یہ حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے کہ میں جس طرح بھٹکتا پھر رہا ہوں اسی طرح یہ ستارے افلاک کی وسعتوں میں بھٹک رہے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ کہ تو مجھے دھوکے دے دے کر اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے دولت بٹورتا رہا ہے۔ نجومی کو کوئی بات سوچ نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہرکل اٹھا اور آہستہ آہستہ نجومی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہرکل ویسے ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا۔ ہرکل ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنی کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتا تھا جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ بجلی کی تیزی سے ہرکل کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا، خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے لمحے نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا۔ نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا، پھر وہ گر پڑا۔ ہرکل نے خنجر ایک طرف پھینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خنجر صاف کر کے اسے واپس دے دیا جائے۔ ہرکل اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے نجومی کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ مردین کو لے آؤ، ہرکل نے حکم دیا۔ آج میں ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرکل کی عمر کے ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتا دیا جائے کہ اس کی زندگی 2 منٹ رہ گئی ہے تو اس پر کیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرکل تھا جس کی نظروں میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک درباری نے اس کا خنجر صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہرکل نے خنجر نیام میں ڈال دیا۔ شاہ مردین نام کا یہ شخص جس کے سامنے کھڑا تھا شاہی جوتشی تھا۔ ہرکل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے زائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے زائچے بنانے والے، ہرکل نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے روم کے طاقتور بادشاہ، جب بھی تو نے مجھے زائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے زائچے میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا اور یہی مجزہ سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔ ہرکل نے کہا، تیرے زائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دیے رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا۔ تو اسی دولت اور رتبے کی خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا؟ دولت کی خاطر نہیں، شاہ مردین نے کہا، انتقام کی خاطر۔ میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرکل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسے؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں، انتقام، شاہ مردین نے بڑے دلیری سے کہا۔ اب سن، میں نے تیرے اس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر۔ تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری اس شاہانہ زندگی کا ایک ایک دن ایسا ہی گزرا ہے۔ تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ مصاحبوں اور ملازموں کا ایک ہجوم تیرے ساتھ تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ میری وہ بہن بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تیرے 2 محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرکل کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔
میری بہن روتی چیختی گئی، میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں وہیں رکا رہا، اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کر کے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا، پھر بھی میں وہیں بیٹھا رہا۔ 3-4 دن وہیں بھوکے پیاسے گزار دیے، اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہر کل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا، اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر زائچے بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا، لیکن میں نے اس میں دلچسپی نہ لی۔ اور پھر میرا باپ اپنی بیٹی کا صدمہ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ تجھ سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ لوگ میرے باپ کی کرامات کی وجہ سے مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں اور جوتش اور نجوم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے باپ والا علم تو نہ سیکھا، اس کی بجائے کچھ فریب کاریاں اور شعبدے بازی سیکھ لی۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا کہ تجھے بتاؤں کہ 7-8 برس بعد میں نے کس طرح تجھ تک رسائی حاصل کی، اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ہرکل بڑا ہی ظالم اور درندہ صفت حکمران اور جنرل تھا۔ درباریوں کو توقع یہی تھی کہ ابھی ہرکل اٹھے گا اور شاہ مردین کو اسی طرح پیٹ میں خنجر گھونپ کر قتل کر دے گا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہرکل بت بن گیا اور آنکھیں پھاڑے شاہ مردین کو دیکھتا جا رہا تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جبکہ وہ شکست کھا کر بھاگا پھر رہا تھا، اس کے اس دربار میں کنیزیں اور 2-3 شہزادیاں موجود تھیں، اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے محل کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیاں اور کنیزیں بھی شاہ مردین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ اے ہرکل، شاہ مردین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دے، اور یہ بھی دل سے نکال دے کہ رایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہیں اور سب تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تجھ سے اس طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے ہی دلکش اور طلسماتی ذائچے تیار کر کے تجھے دکھاتا رہا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نجومی کو جسے تو نے ابھی قتل کیا ہے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی تھی وہ میں آدھی اس نجومی کو دے دیتا تھا۔ اس کے عوض میں اسے یہ کام کرواتا تھا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے قبل از وقت خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیش گوئیاں تیرے کان میں ڈالتا رہے کہ تو آگے خطرے کی طرف بڑھتا چلا جائے اور تباہی کی کھائی میں جا گرے۔ آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید اس سے تیرے دن پھر جائیں۔ بات دانش مندی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوتشی لوگوں پر نشہ طاری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نشہ انسان کے دماغ کو اور جسم کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ذائچے اور پیش گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں جس انجام کو تو پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے عرب کے بدو اور گڈریے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے ہیں، اور تو پناہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ میرے قتل سے پہلے میری ایک سچی پیش گوئی سن لے۔ میں نے زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچا ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو پھر کبھی شام نہیں جائے گا، اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے جہاں تیری ایک قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گریں گے۔ اتنا خون بہے گا کہ دریائے نیل سرخ ہو جائے گا۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور بحیرہ روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو جائے گا، اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لیں گی جو تا قیامت تاریخ ساری دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے اور میری پیش گوئی غلط ثابت کر دے۔ مجھے قتل کر دے، میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شاہ مردین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہرکل چپ چاپ بیٹھا رہا، یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے ہیں۔
آخر ہرکل اٹھا